الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القدوری رحمہ اللہ تعالی ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة خلافا لمالك رحمه الله تعالى لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھلوں کو بیچنا اور ان میں سے ارطال معلومہ کا استثناء جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ استثناء کے بعد جو کچھ باقی رہا وہ مجہول ہے۔ بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا لأن الباقی معلوم بالمشاہدة، برخلاف اس کے کہ باغ فروخت کیا اور ایک معین درخت کا استثناء کیا، کیونکہ جو باقی ہے وہ مشاہدے سے معلوم ہے۔ قال اے مصنف الہدایہ، قالوا اے المشائخ هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي رحمه الله تعالى، اما على ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز، لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه۔ مصنف ہدایہ نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا کہ یہ حسن کی روایت ہے اور یہی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بہرحال ظاہر روایت کے مطابق جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز پر تنہا عقد کرنا جائز ہے اس کا عقد سے استثناء بھی جائز ہے، اور اناج کے ڈھیر سے ایک قفیز کی بیع جائز ہے تو اس کا استثناء بھی جائز ہے، بخلاف استثناء الحمل واطراف الحیوان لأنه لا يجوز بيعه فكذا استثناؤه، برخلاف حمل اور اطراف حیوان کے استثناء کے کہ ان کا تنہا فروخت کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا ان کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہم عبارت میں مذکور مسائل فقہیہ کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے درخت پر لگے ہوئے پھلوں کو فروخت کیا اور ان میں سے چند متعین ارطال کو مستثنیٰ کیا تو بیع کی یہ صورت جائز نہیں ہے۔ مثلا یوں کہیں کہ میں نے اپنے باغ کے تمام پھل فروخت کیے سوائے 100 کلو کے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع کی یہ صورت جائز ہے۔ آپ کی دلیل قیاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح باغ بیچنا اور اس میں سے چند متعین درختوں کو بیع سے مستثنیٰ کرنا جائز ہے، اسی طرح پھل بیچنا اور ان میں سے چند ارطال معلومہ کو مستثنیٰ کرنا بھی جائز ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ارطال معلومہ کے استثناء کے بعد پھلوں کی جو مقدار باقی رہتی ہے وہ مجہول ہے، بعیں طور کے بائع
مستثنی ارطال میں عمدہ پھلوں کا مطالبہ کرے گا اور مشتری و خریدار اس کو گھٹیا اور ردی پھل دے گا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے مابین جھگڑا واقع ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، اور آپ کو بتلا دیا گیا کل جہالت مفضیۃ الی المنازعۃ تفسد البیع، ہر ایسی جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو مفسد بیع ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بیع کی اس صورت میں یہ خرابی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باغ میں کل پھل اتنے ہی ہو جس قدر مستثنی کیے گئے، تو اس صورت میں یہ بیع معدوم ہوگی، جبکہ بیع معدوم جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر باغ بیچا اور چند معین درختوں کا استثناء کیا تو استثناء کے بعد جو درخت باقی رہ جائیں گے وہ مشاہدہ سے معلوم ہوں گے، اس لیے اس صورت میں بیع جائز ہے۔ طلبہ عزیز، صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ درختوں پر لگے پھلوں کو بیچنا اور ان میں سے چند ارطال معلومہ کا استثناء کرنے کی صورت میں بیع کا عدم جواز، بیع کا جائز نہ ہونا، یہ امام ابو حنیفہ سے حسن بن زیاد کی روایت ہے، اور یہی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن صاحب ہدایہ کا یہ کہنا کہ یہی امام طحاوی کا قول ہے صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ شرح طحاوی میں امام طحاوی کا قول یہ ذکر کیا گیا اذا باع الثمر على رؤوس النخيل الا صاعا منها يجوز البيع لان المستثنى معلوم، کہ اگر درخت پر لگے پھلوں کو فروخت کیا اور ایک صاع کا استثناء کیا تو بیع جائز ہوگی، کیونکہ مستثنی معلوم ہے۔ رہی بات ظاہر روایت کی، تو ظاہر روایت کے مطابق بیع کی مذکورہ صورت جائز ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر روایت میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جس چیز کو تنہا فروخت کرنا جائز ہے اس کا استثناء بھی جائز ہے، اور جس چیز کو تنہا فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس کا استثناء بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا اناج کے ڈھیر میں سے ایک قفیز کی بیع جائز ہے تو پورے ڈھیر کو بیچنا اور ایک قفیز کو مستثنی کرنا بھی جائز ہے، اور چونکہ فقط حمل کو بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے اس بکری کو فروخت کیا نہ کہ اس کے حمل کو، اور اسی طرح چونکہ حیوان کے اعضاء کو تنہا بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے اس کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا یوں کہیں کہ میں نے بکری کو بیچا نہ کہ اس کے اطراف کو، اس کے ہاتھ پاؤں کو، پس ظاہر روایت میں بیان کردہ ضابطے کے مطابق باغ کے پھلوں کو بیچنا اور ان میں سے چند ارطال معلومہ کو مستثنی کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ مقدار مستثنی کے بعد جو پھل باقی رہیں گے وہ مجہول ہیں، تو ہم کہیں گے کہ بلا شبہ مجہول ہیں، لیکن وزن کے اعتبار سے مجہول ہیں، مشاہدہ کے اعتبار سے مجہول نہیں ہیں۔ اور یہاں پھلوں کی بیع اندازے سے کی گئی ہے نہ کہ وزن سے، اور جب بیع اندازے سے کی جاتی ہے تو مبیع کا وزن یا کیل کے اعتبار سے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اشارے اور مشاہدے سے معلوم ہونا کافی ہوتا ہے۔
اور یہ بات یہاں موجود ہیں، اس لیے ارطال معلومہ کا استثناء کرنے کے باوجود بیکی یہ صورت درست ہوگی۔ اور رہا یہ کہنا کہ ممکن ہو پھل اسی مقدار میں ہو جس مقدار کا استثناء کیا گیا، تو یہ بے معدوم ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کل کا استثناء کل سے ہوگا، اور کل کا استثناء کل سے باطل ہے، تو یہ استثناء ہوا ہی نہیں۔ تو بلا شبہ بلا استثناء تمام پھلوں کی بے ہوئی، اور تمام پھلوں کی بے بلا استثناء جائز ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں بھی بے جائز ہوگی۔ طلبہ عزیز، یہ بات ذہن میں رہے کہ دوران درس مذکور رطل کی مقدار موجودہ کلو گرام والے وزن کے اعتبار سے 393 گرام 660 ملی گرام ہوتی ہے، اور ایک قفیز کا وزن بحساب ساع عراقی 37 کلو 791 گرام 36 ملی گرام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں گے۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔